ناظرین گرامی، عبید بن عمیر اور ایک لڑکی کا واقعہ۔ ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ پورے علاقے میں اس کے حسن کا چرچا تھا۔ عورتیں اس کا حسن دیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ ہے کوئی مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے؟ تو خاوند نے کہا ہاں، ایک شخص ہے۔ پوچھا کون؟ عبید بن عمیر۔ یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے پھسلتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب مولانا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکلے تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظریں ہٹا دیں۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہنے لگی میں آپ کے پاس آپ کی خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تم سے کچھ پوچھتا ہوں، اگر تم نے ہاں میں جواب دیا تو پھر میں تمہارے اس معاملے کی طرف توجہ کروں گا۔ عورت نے کہا آپ جو بھی پوچھیں گے میں اس میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں گی۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور پوچھا جب تمہیں قبر میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں سوال و جواب کے لیے بٹھایا جائے گا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور پھر پوچھا جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور تم جانتی نہیں ہوگی کہ تمہارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور پوچھا جب تم پل صراط سے گزرنے لگو گی اور تم نہ جانتی ہوگی کہ تم لڑکھڑاؤ گی یا ثابت قدمی سے گزر جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور پوچھا اور جب اعمال تولنے کے لیے ترازو پر لائے جائیں گے اور تم نہیں جانتی کہ تمہارے نیک کاموں کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور پوچھا اور جب تم سوال و جواب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کی جاؤ گی تو کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کی قسم نہیں۔
عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درست کہا، اور فرمایا اے اللہ کی بندی، اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو۔ اس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ دیکھو کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے وہ شرما گئی اور شوہر کے پاس واپس آ گئی۔ تو اس نے پوچھا کیا کر کے آئی ہو؟ عورت نے کہا کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں؟ عورتیں نہیں نیک ہو سکتیں؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد روز وہ خاوند سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ وقت وہ خاوند کے ساتھ گزارتی، اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی۔ اس کا خاوند کہا کرتا تھا پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فقرہ بول کے میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس کے ناز و نخرے سے میں تنگ آ جاتا تھا، اور پھر جب بھی میں نے اسے دیکھا تو مصلی پر ہی دیکھا۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا، ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا۔ اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کا یہ حال تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ سبحان اللہ۔